یہ جو اللہ کا نام ہے نا اللہ، یہ اس کو اسم ذات کہتے ہیں۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس لفظ کا استعمال اللہ نے سب سے پہلے فرمایا۔ مثال کے طور پہ آپ اگر اعوذ باللہ پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کا کون سا نام پہلے استعمال ہوا؟ اللہ، اعوذ باللہ، اللہ کا نام استعمال ہو رہا ہے نا پہلے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ سب سے پہلے اللہ نے اس لفظ کو استعمال کیا، یہ اسم اعظم ہے۔ علماء نے کہا کہ نہیں حضرت، کوئی اور بھی پکی دلیل دیں۔ ان کا اچھا سنیں، پکی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ پر بلایا تو اللہ نے وہاں پر اپنا تعارف کروایا، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اللہ کے 99 نام تھے، اللہ کوئی اور لفظ بھی استعمال کر سکتے، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، میں اللہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا نام سب سے بڑا نام ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے ساتھ تعارف کروایا۔ اب یہ ایسی دلیل تھی کہ جس پر باقی سب علماء نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی بات کو قبول کر لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جو اسم اعظم ہے وہ اللہ کا نام ہے۔ اس نام کی برکتیں اتنی ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی ماں اس کو اللہ کا لفظ سکھائے اور وہ بچہ بولنے میں سب سے پہلے اللہ کا نام اپنی زبان سے نکالے، تو جب وہ بچہ اللہ کا نام زبان سے نکالتا ہے، اس کے بدلے اللہ ماں باپ کے پچھلے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنا برکت والا لفظ ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ جب تک دنیا میں ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی۔ علماء نے یہاں سے ایک نقطہ نکالا کہ دیکھو، مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت قیامت کی ہے۔ اگر قیامت جیسی بڑی مصیبت اللہ کا نام لینے سے ٹل جاتی ہے، تو پھر اگر انسان دنیا میں اللہ کا نام کثرت سے لے گا تو یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانی اور مصیبتیں کیوں نہیں ٹلیں گی؟